الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312۔ حضرات گرامی، نکاح ایک عظیم نعمت ہے اور جب یہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے تو اس میں پائیداری اور دوام اور ہمیشگی مقصود ہوتی ہے۔ اسی پاک رشتہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اولاد جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازتا ہے، اور اسی پاک اور حلال رشتہ کے ذریعے انسان اپنی جنسی تسکین حلال طریقے سے کرتا ہے۔ لیکن طلاق اس پاک رشتے کو منقطع کر دیتی ہے، اور طلاق کے ذریعے خاندان میں بہت سارے مشکلات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ناپسندیدہ اور مبغوض عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب طلاق ایک ناپسندیدہ اور مبغوض چیز ہے تو یہ حلال اور مباح کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی، محبت، خلوص نہ ہونے کی وجہ سے اور طبیعتوں کی اختلاف کی وجہ سے ان دونوں میں میل اور جوڑ نہیں کھاتا۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا تو اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکوں گا، اور اگر جبراً میں اسے رکھتا ہوں تو اس کے بھی حقوق کو ادا نہیں کر پاؤں گا اور اللہ کے حقوق کو بھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس وقت ایک طلاق جو ہے ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ جس طرح آج دنیا میں ٹوائلٹ ایک ناپاک اور ناپسندیدہ جگہ ہے، کوئی انسان بلا وجہ وہاں پر بیٹھنا، کھانا، سونا، پینا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ گندی اور ناپسندیدہ جگہ ہے۔ لیکن جب انسان کو اس کی ضرورت محسوس ہو اور انسان کو جب اندر سے تقاضا آنے لگے تو اس وقت وہ ایک ناپاک جگہ ہونے کے باوجود، وہ ایک ناپسندیدہ جگہ ہونے کے باوجود ایک عظیم نعمت بن جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے۔ چونکہ طلاق بھی ایک ناپسندیدہ فعل ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے مذموم عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کا تقاضا ہو جائے، اس کی ضرورت ہو جائے، لوگ انسان اسی میں اس کی بھلائی کو سمجھے، تب جا کر کے وہ ایک عظیم نعمت بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے چونکہ شریعت مطہرہ میں طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہونے کے باوجود ضرورت کے مطابق حلال اور مباح ہے، اس لیے انسان کو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کے جتنے بھی مراحل شریعت نے مقرر کی ہے پہلے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے جو دستور حیات ہے یعنی قرآن مجید، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور انسانوں کو یہ سبق دیا کہ وَاللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع الی آخر آیہ، سورۃ النساء آیت نمبر 34 اور 35، کہ اگر بیوی واقعتاً نافرمانی پر آمادہ ہو اور ایسی باتوں میں شوہر کا حکم نہیں مانتی ہو جن میں شوہر کی اطاعت شرعاً واجب ہے، تو یہ درست نہیں کہ پہلے ہی مرحلہ میں طلاق کی راہ اختیار کی جائے اور طلاق دے دی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اصلاح و مفاہمت کے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اصلاح کی کوششوں کے بغیر طلاق دے ہی دے تو طلاق پڑ جائے گی،
ان مرحلوں سے گزرنا طلاق کے لیے شرط نہیں ہے۔ وہ مرحلے کیا ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ وعظوہن، یعنی محبت اور نرمی سے پند و نصیحت، سمجھانا بجھانا۔ یہ کافی نہ ہو تو چند دنوں ہم بستری بند کر دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر اور اپنے کمرہ میں رکھتے ہوئے صرف چند دنوں میاں بیوی کا مخصوص تعلق نہ رکھا جائے۔ اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے معمولی مار پیٹ کی بھی اجازت دی ہے۔ اگرچہ بیوی پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی مذموم عمل قرار دیا ہے، لیکن تعلقات کے ابتر ہونے اور طلاق کی نوبت آنے سے بہتر ہے کہ معمولی سرجنش سے کام چل جائے۔ لہٰذا اگر ان تدبیروں سے کام نہ چلے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ خود زوجین آپس میں اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں اور خاندان اور سماج کے بزرگوں کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر اختلاف شدید ہو جائے اور دونوں میں نواح ناممکن ہو جائے اور آپس میں یہ جھگڑا ختم ہی نہ ہو بلکہ دشوار ہو جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک سمجھدار اور مخلص حکم متعین ہو، جو حتی المقدور اپنی وسعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق ان کی یہ کوشش رہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ ایسی کوشش کریں گے تو ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ دونوں میں ہم آہنگی کی صورت پیدا کر دیں گے اور دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ اگر تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر عمل کرنے لگیں گے تو جو آئے دن وقوع طلاق کی کثرت ہمارے معاشرے اور سماج میں نظر آتی ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور ایک اچھا اور صالح معاشرہ وجود میں آئے گا اور پرسکون زندگی گزرے گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کرنا چاہیے اور جو لوگ اس ہدایت سے ناواقف ہیں انہیں واقف کرانا چاہیے اور اس کی رغبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید طلاق کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلے ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ میں اس میں پوری تفصیل سے آگے بیان کروں گا۔